بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ بہت سے بھائیوں نے بہنوں نے رابطہ کیا کہ آپ موجودہ کشمیر کے صورتحال پر کچھ کہیں۔ کشمیر کے صورتحال پر خبرداری میں بڑے عرصے سے کرا آ رہا ہوں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے۔ باکیف آپ اگر کہتے تو میں اس وقت بھی اپنے خیال کا اظہار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے جب کہ ہندوستان نے کشمیر پر اپنے مظالم کا نیا دور کا ابتدا کیا، اس وقت چین نے ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس معاملے کو پھر اس طرف لے آ رہے ہیں جہاں اس پہ بہت مصیبت کن معاملے آگے آئیں گے، تو ہم پہلے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ لداخ کا اتنا علاقہ جو وہ خصوصی طور پر گلوان وادی کہتے ہیں، وہاں تک یہ ہمارا علاقہ ہے۔ اور ہندوستان نے کوشش کی بڑی، لوگ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ کارگل میں جو کچھ ہوا کیوں ہوا۔ وہ اس لیے ہوا کہ ایک زمانے میں کشمیر کے اس علاقے میں ان کے گھس بیٹھیے آ کے بیٹھ گئے تھے، جسے ہم سیاچین گلیشیئر کہتے ہیں، اور وہاں سے انہوں نے بمباری ہم پر شروع کی۔ کچھ دیر تو چپ رہے، پھر بمباری وہاں سے شروع کی۔ تو اس وقت جب ہم نے اعتراض کیا کہ اس علاقے میں آپ کیسے آ گئے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ ہمارا علاقہ ہے، جس کے جواب میں ہم نے یہ کہا تھا کہ نہیں، یہ علاقے کی لائن آف کنٹرول بنائی نہیں گئی تھی، لیکن یہ کہا گیا تھا کہ جو جہاں ہے وہیں رہے، اور ان پہاڑوں کے جو کچھ بھی مصیبتیں ہیں، مشکلات ہیں، کیونکہ یہاں سے پانی کے تمام تر ذخائر جاتے ہیں ہندوستان پاکستان کو، ان پہاڑوں پہ مت کچھ کریں جس سے کل یہ ذخائر میں کوئی کمی پیشی نظر آئے۔ تو ایک پوائنٹ پہ وہاں سے لے کے تقریباً کارگل کے قریب سے لائن بنائی نہیں گئی تھی۔ جو سب سے شمالی علاقہ تھا ہمارا کشمیر کا، اسے K2 پاس کہا جاتا ہے۔ وہ تقریباً 19-20 ہزار فٹ کی بلندی پر ہے، اور وہ چونکہ اوپر کشمیر کے جا کے مڑتا ہے نیچے کی طرف، ہمیں شاید اس کی دفاع پہ مصیبت ہو رہی تھی، تو اس وقت ہم نے چین کے ساتھ اس کا سمجھوتا کیا تھا، اور اس کے مطابق چین وہاں آ گئی تھی، اور اس کے ہی کنٹینیویشن میں گلوان وادی تک چین نے اپنا دعویٰ کیا کہ تم بیٹھے ہو، رہنے دو، لیکن کوئی یہاں آئے گا جائے گا نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ جب امن کا راستہ لوگ ڈھونڈتے ہیں تو وہ جنگ کی تیاری نہیں کرتے، اور وہاں محسوس کیا گیا، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ K2 کشمیر کی تبدیلی کے بعد مودی نے کئی بار کہا گلگت بلتستان ہمارا ہے، اور جب چاہیں گے ہم لے لیں گے۔ تو یہ پالیسی، جس کو انگریزی میں اگریشن کہتے ہیں، جنگی صورتحال، انہوں نے شروع کیا، اور یہ بھی اتنی اہمیت کا باعث نہیں ہوتی۔ کارگل کے بعد سب ٹھنڈے ہو گئے،
لیکن جہاں تک تعلق تھا اس علاقے کا، حال ہی میں انہوں نے لداخ کے اس علاقے میں روڈ تو بنا نہیں سکتے اتنے، تو انہوں نے ایک اے ایف ایل بنایا، اے ایف ایل کہتے اس کو، کہ فارورڈ لائنز پہ جہاں ایئر کرافٹ اتر سکے، اور وہ بنایا اسی جگہ پر، میں خیال اس کو دولت آباد گولڈی کہتے ہیں، جہاں انہوں نے ہوائی اڈا بنانے کی تیاری شروع کی۔ چین پاکستان جیسا نہیں ہے، اس نے کہا یہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی فوجیوں کو جس جگہ اس وقت ناراضگی ہو رہی ہے، ہندوستان نے بڑی امن کی بات کی تو چین نے بھی بات کی، ہاں ہاں امن ہو سکتا ہے بغیر گولہ باری کے، لیکن آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ ہوائی کا اڈا بھی ہٹے گا یہاں سے، اور آپ اپنے ٹروپس کو بالکل پیچھے لے جائیں، اور ہم پھر ہٹ کے اور پیچھے چلے جائیں گے۔ تو امن کی بات چین نے بھی کی، لیکن چونکہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہوائی اڈا بنائے بالکل، اور اس ہوائی اڈے کے خطرہ کس کو تھا؟ کیٹو پاس کو تھا، چائنا کا ون روڈ ون بیلٹ انیشیٹو پہ خطرے پہ آتا تھا، اور یہ کہتے تھے جب ہم چاہتے ہم سی پیک کا روڈ بند کر دیں گے، تو یہ وہی سی پیک کا روڈ ہے۔ تو انہوں نے ہوائی اڈے صرف نہیں بنائے، پھر وہاں وہ قسم کے بندوق اور اسلحہ لے آتے جس سے ہمارے سی پیک کی لائن پہ خطرہ ہوتا، اور چونکہ جس علاقے میں وہ آئے تھے گلوان وادی تک، وہ پیچھے ہٹ جائے، اس سے ہوائی اڈا کو لے کے پیچھے ہٹ جائے تو چین چپ ہو جائے گی۔ چین نے کہہ دیا جنگ کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی ہے، لیکن ہندوستان کا پیٹ نہیں بھرتا، اور یہ وہ کہانی ہے کہ جو کچھ بھی پیٹ میں جائیں یہ ہضم اس کو کر جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے۔ انہوں نے گوا کے ساتھ کیا خطرہ تھا گوا ان پہ، پرتگال کے ساتھ انہوں نے حرکت کی، انہوں نے سکم کے بادشاہ کو اڑا دیا، کوشش میں تھی کہ اس کے ساتھ والے ملک کو بھی اڑا دیا جائے، وہ بھی بادشاہ تھا، لیکن ان کو وارننگ ملی تھی اقوام متحدہ سے، یہ چپ ہوئے۔ تو یہ ہر ایک چیز پہ دعویٰ ہے ان کا، اور چونکہ ان کی تاریخ ہم سے پرانی ہے تو اسرائیل کے کہانی پہ چلتے ہوئے کہ وہ بھی ہمارا، جیسے آج اسرائیل کہتا ہے کہ نیل ندی مصر کی لے کے فرات تک ہماری یہودی علاقے تھے، یہ یثرب کے علاقے بھی تھے اس میں، تو پھر تو کلیمز تو بہت 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 لمبی جائے گی، اور آجوج ماجوج کہیں گے کہ ہم پوری دنیا پہ قابض ہو رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ قوم ہے جو اسرائیل سے منسلک نہیں تھی لیکن یہودی ہے، یہ بھی ایک نئی بات سن لیں۔ تو ہمارے لیے ایک چیز یاد رکھیں کہ ہندوستان نے خود تمام یہ کھچڑی پکائی ہے، یہ دیگ کھولی ہے، اب شور کر رہے ہیں کہ چین نے ہم پہ کیا حملہ کیا ہے اور ہم بڑا سخت جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ اگر انہوں نے وہاں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری پہ جیسا انہوں نے کشمیر پہ کیا ہے، کوشش کریں۔ لداخ پہ کیا ہے؟ کوئی ہے ہی نہیں، کس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ ہندوستان کو۔ ارے بھائی اتنا خرچہ آپ کا آئے گا ہوائی جہازوں کا، اسی لیے تو آپ نے ماؤنٹ بیٹن سے مل کے پنجاب کی سپریشن پر سرل ریڈ کلف جو ایک ایکٹر تھا اور اس کو بنایا گیا تھا باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین، اور اس پہ آپ نے پنجاب کی تہس نہس کی، پہلے سکھوں کے ساتھ جالیاں والا باغ پہ قتل و غارت کی، اور پھر بلوت سنگھ سے کہا کہ آپ انڈیا کے ساتھ مل جائیے۔ تو
یہ سیاست چلے گی. چین نے درست کیا ہے جو کیا ہے, قانونی کیا ہے جو کیا ہے, اور انڈیا کے منہ پہ کالک لگی ہے اس بات پر, مزید لگے گی. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ویسے ہندوستان کا بھروسہ نہیں, کیونکہ جب کشمیر کا معاملہ ہوا تھا 1965 میں, تو انہوں نے انٹرنیشنل باؤنڈری کراس کر کے پورے ملک کو جنگ کے آغوش میں لے لیا تھا. تو ان سے کوئی توقع مت کریں. لیکن میرا خیال ہے اب یہ سوچیں گے, اور اگر اتنی قوت ہے ان کے فوجیوں کی اور اتنا خرچہ کرنے کے لیے تیار ہے اب, کیونکہ وہاں پھر نیا سلسلہ کھلتا ہے ان کے لیے. میرا خیال ہے پھر ان کے پاس بھی جو پیسے سمجھتے ہمارے پاس ہے وہ نہیں رہیں گے. یہی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اسرائیل کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, ان کے اشاروں پہ کھیل رہے ہیں, اور وہاں ان کا کیا جب آبادی نہیں, ان کی سالمیت کا کیا جہاں آبادی نہیں. لیکن وہاں سے ایک روڈ جاتا ہے اسکائی چین کے پہاڑوں میں تبت کی طرف, وہ بھی خطرے میں آ جائے گا انڈیا کے نئے حرکتوں سے. تو چین کے اندرونی علاقوں میں خطرہ آئے گا, پاکستان کی روڈ پہ خطرہ آئے گا. جو کچھ ہو رہا ہے پاکستانی قوم کو اپنی مصیبت دیکھ کر اس میں چین کا ساتھ دینا چاہیے. شکریہ.